بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں نظر ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ویورز، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج صبح واک کے لیے نکلا تو میں نے کہا چلو واک کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ایک کہانی بھی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو آج کی کہانی جو ہے یہ دو نہایت ہی فطین، ذہین اور فیمس لوگوں کی ہے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ انگلینڈ کا ایک صوبہ کہہ لیں اور سٹی کہہ لیں، فیمس جگہ ہے جسے اسکاٹ لینڈ کہتے ہیں۔ وہاں پہ ایک ذمہ دار رہتا تھا، بہت امیر آدمی تھا۔ تو ایک دن اسے کسی کام کے لیے اپنے گاؤں سے کہیں دور جو ہے وہ جانا پڑا۔ جب وہ اپنے گاؤں سے وزٹ کے لیے یا اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے کہیں چلا گیا تو پیچھے اس کا ایک بیٹا تھا، وہ اپنی زمینیں وغیرہ دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ زمینیں وغیرہ دیکھ کر تو اپنے فارم وغیرہ جو تھے اس سے راؤنڈ لگا کے وزٹ کر کے واپس آ رہا تھا، تو وہ ایک اس کا جو گزر تھا، جو اس کا راستہ تھا، وہ ایک جنگل میں سے تھا۔ تو وہ چلتے چلتے اسے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ ایک بہت بڑی دلدل میں پھنس گیا۔ جب اس وقت تو اتنا وہ ایڈلٹ نہیں تھا، بچہ تھا۔ جب پھنس گیا تو وہ چیخ و پکار کرنے لگا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر ایک مزدور جو تھا وہ روزانہ اپنی روٹی روزی کے لیے جنگل میں جایا کرتا تھا اور وہاں لکڑیاں وغیرہ کاٹا کرتا تھا۔ جب اس نے سنا کہ ایک بچے کی چیخ و پکار اور بچے کے رونے کی آواز، تو وہ بچے کی ہیلپ کے لیے وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ بہت ہی لک و دک جو ہے وہ مطلب ہے کہ پھنسا ہوا ہے بچہ جو ہے اس میں، اور اس نے یہ دیکھا کہ بچے کی جان بچانا بھی ضروری ہے، لیکن اسے وہاں اپنی جان کا بھی خطرہ تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ چلو میں آ ہی گیا ہوں تو ابھی اپنی جان پہ کھیل کر بھی اس بچے کی جان جو ہے وہ میں ضرور بچاؤں گا۔ لہٰذا وہ اس دلدل میں کود گیا اور وہاں بڑی مشکل سے پہنچنے کے بعد اس نے اس بچے کو وہاں سے اٹھا لیا اور اٹھا کر واپس لے آیا۔ جب اس نے بچے سے پوچھا تو بچے نے بتایا کہ بھی میں فلاں ذمہ دار جو ہے نا اس کا بیٹا ہوں، لہٰذا وہ اس کو اس کے گھر چھوڑایا۔ وہ ذمہ دار جب واپس آیا جہاں گیا ہوا تھا، اسے پتہ چلا کہ فلاں مزدور نے میرے بچے کی جان بچائی ہے۔ تو اگلے دن وہ مزدور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے سامنے بگی ہے اور وہ امیر آدمی ہے اور اس کا پورا سٹاف ہے اور وہ وہاں کھڑے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ مزدور باہر نکلا تو اس امیر آدمی نے نہ صرف اس مزدور کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کے بچے کی جان بچائی تھی، بلکہ اس نے یہ کہا کہ آپ منہ سے مانگیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ مزدور نے کہا نہیں، مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ میں صبح جاتا ہوں جنگل سے اپنی لکڑیاں کاٹ کے لے آتا ہوں اور میرا گزر بسر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل بہترین چل رہا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ امیر آدمی جو تھا وہ بضد تھا۔ اس نے کہا کہ میں اب یہاں آیا ہوں اور میں نے آپ کو آفر کی ہے کہ آپ کو جو چاہیے آپ مجھ سے مانگے، جو بھی آپ مانگیں گے میں آپ کو دوں گا۔ لیکن وہ امیر آدمی جو غریب آدمی تھا وہ کچھ بھی نہ لینے پہ مصر تھا۔ اتنی دیر میں اس غریب آدمی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ باہر جب نکلا اور اپنے ابو کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، تو اس امیر آدمی جو تھا اس نے کہا کہ اس سے پوچھا غریب آدمی سے کہ یہ جو تمہارا بچہ ہے یہ اسکول جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، یہ اسکول نہیں جاتا، بلکہ میں تو اسے یہ مزدوری کے گر سکھا رہا ہوں کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو میرے ساتھ جنگل میں جائے گا، لکڑیاں کاٹے گا اور ہمارا سورس آف انکم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، امیر آدمی کہنے لگا، تو میں اس بچے کو تعلیم دلانا چاہتا ہوں۔ لیکن جو غریب آدمی تھا وہ نہیں مانا، تو پھر فیصلہ یہ ہوا یونانیمسلی انہوں نے کہ چلو بچے سے پوچھ لیتے ہیں، بچے کی جو مرضی ہے ویسے کر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے بچے سے پوچھا تو وہ
پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لہٰذا وہ امیر آدمی جو تھا وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے گیا اور جس سکول میں اس کا اپنا بچہ پڑھ رہا تھا اسی سکول میں اس غریب کے بچے کو بھی داخل کروا دیا، اور وہ دونوں بچے جو تھے وہ انہوں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، اور انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ جو امیر آدمی کا بچہ تھا اس کا ویورز پتہ کیا نام تھا؟ اس کا نام تھا ونسٹن چرچل، جو کہ انگلینڈ کا وزیر اعظم بنا، اور سیکنڈ ورلڈ وار اس کے دور میں ہوئی، اور سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے 60 ممالک جو تھے وہ نئے اس دنیا کے نقشے کے اوپر مارج وجود میں آئے۔ اور جو دوسرا بچہ تھا، جو غریب کا بچہ تھا، اس کا نام تھا الیگزینڈر فلیمنگ۔ الیگزینڈر فلیمنگ جو تھا اس نے پینسلین ایجاد کی، جو کہ اس ایجاد سے پہلے بہت سارے لوگ جو تھے، بہت سارے انسان جو تھے وہ مر جاتے تھے، کیونکہ جب انہیں انفیکشن ہو جاتا تھا جسم میں، کسی بھی پیشنٹ کے ڈائگنوز نہیں ہوتا تھا یا اس کی ٹریٹمنٹ نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے جاتے تھے۔ تو جہاں تک اس کی چرچل کا نام ہے تو اس سے بھی زیادہ جو انسانیت کی خدمت کی تو وہ الیگزینڈر فلیمنگ نے کی۔ اس لیے ان دونوں عظیم محنتی انسانوں کو پوری دنیا آج بھی اچھے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو اس کا کرکس یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو کوئی چیز عنایت کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو آگے انسانیت کی فلاح کے لیے مطلب ہے کہ استعمال میں لائے، محنت کرے۔ ابھی دیکھیں کہ اتنا چرچل فیمس نہیں ہے یا اس کا مفاد انسانیت کو نہیں ہوا جتنا کہ الیگزینڈر فلیمنگ کی وجہ سے ہوا، کہ آج تک جو انسانیت کی خدمت ہے اس پینسلین یعنی اینٹی بائیوٹک کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنی بیماری پر اوورکم کر لیتا ہے۔ تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ ان باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویلن ٹائم آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک نظر ساجد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔